میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج پھر آپ کے سامنے ایک خیالی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس داستان کا عنوان ہے امن کی خیالی داستان۔ ایک دفعہ دنیا میں رہنے والے چند امن پسند شہریوں نے دنیا کے ایک نہایت طاقتور فرشتے سے کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ دنیا میں امن واقع ہو جائے۔ بہت آسان، اس نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، بہت آسان ہے میرے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم پر یہ احسان ہوگا، دنیا میں امن قائم کر دو۔ فرشتے نے ہاتھ گھمایا تو ایسا ہی ہو گیا۔ 3 دن تک دنیا میں زمین پر امن ہو گیا، کیونکہ فرشتہ نے تمام تباہی کے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو لڑائی کے جنونی تھے ان کے پاس لڑنے کے لیے اب کوئی ہتھیار نہ تھا۔ لیکن جب ان کے جنون نے انہیں مجبور کیا تو انہوں نے چھوٹے درختوں کی شاخوں سے تیر بنا لیے اور ان چھوٹے ہتھیاروں سے لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ جب یہ خبر اس فرشتے تک پہنچی تو اس نے کہا، فکر مت کرو، میں چھوٹے درختوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ چھوٹے درخت ختم ہو گئے اور پھر لڑائی بند ہو گئی۔ لیکن ان باغی لڑائی کے جنونی لوگوں کو جب چھوٹے درخت نہ ملے تو انہوں نے بڑے درختوں کے تنے کاٹ کر ان سے لاٹھیاں، بھالے اور برچھیاں بنا لیں، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے خون خرابہ، دنگا فساد پھر سے شروع ہو گیا۔ فرشتے نے جب یہ دیکھا تو اس نے سب بڑے درختوں کو تباہ کر دیا جن سے یہ ہتھیار بنائے جا سکتے تھے، اور پھر لڑائی عارضی طور پر بند ہو گئی۔ لڑائی کے جنونیوں کو پھر چین نہ آیا۔ انہوں نے زمین پر موجود دھاتوں سے اور بھی گمبھیر ہتھیار بنا لیے۔ ان کے ساتھ پتھروں سے گولے برسانے لگے۔ ہر طرف لڑائی، پہاڑوں پر لڑائی، میدانوں میں لڑائی، دریاؤں میں لڑائی، سبززاروں میں لڑائی، کھیتوں میں لڑائی، اور دنیا ایک بار پھر میدان جنگ بن گئی۔ فرشتے کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے دھاتوں کو ختم کر دیا۔ سارے پتھر جو دنیا پر تھے وہ اس نے ہٹا دیے، اور وہ جگہیں جہاں لڑائی کی جاتی تھی، یعنی میدان جنگ بن جاتے تھے، ان کو ختم کر دیا۔ اور اس طرح جو اس نے امن پسند لوگوں سے وعدہ کیا تھا اس پر وہ قائم رہا۔ جنگ اور لڑائی تو ختم ہو گئی، لیکن دنیا میں قحط پڑ گیا۔ دریاؤں میں پانی نہ رہا، درختوں پر پھل نہ رہے، پہاڑ بنجر ہو گئے، کھیت ویران، جانور مرنے لگے۔ فرشتے کے اس انتہائی قدم سے لڑائی تو بند ہو گئی، مگر دنیا ویران ہو گئی۔ فرشتے نے کہا کہ میں صرف لڑائی ختم کر سکتا ہوں، مگر ساری دنیا کو ختم کر کے نئے سرے سے اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ امن پسند لوگ پھر اس فرشتے کے پاس گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ساری عوام فرشتے کے ارد گرد، کوئی ایک تجویز دے، کوئی دوسری، مگر کوئی بھی تجویز قابل عمل نہ تھی کہ قحط بھی ختم ہو جائے اور لڑائی بھی جاری نہ ہو سکے۔ وہاں پر موجود ایک بچے نے
تجویز دی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو احساس ہو کہ ان کی لڑائی سے دوسروں کو کتنی درد اور اذیت پہنچتی ہے، اور اسی طرح مارنے والوں کو بھی اتنا ہی درد اور اذیت ہو تو لڑائی بند ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو بچے کی یہ تجویز پسند آئی۔ فرشتے نے سب درخت، میدان، دریا، پہاڑ بحال کر دیے۔ اس دن کے بعد کسی نے کبھی اس زمین پر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی۔ جب یہ جان لیا کہ اسے بھی وہی تکلیف ہوگی جو وہ دوسرے کو پہنچائے گا، اسے بھی اتنا ہی نقصان پہنچے گا جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اس کے بعد کسی نے اپنی پڑوسی کو دکھ نہ دیا، تکلیف دینے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پلٹ کر انہیں بھی اتنا ہی دکھ اور تکلیف ہوگی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اس وقت ان کو خوشی کا احساس ہوا جب انہوں نے دوسروں کو خوش دیکھا، پھر وہ ہم آہنگی اور خوشی سے رہنے لگے۔ دنیا میں امن ہتھیاروں کو تلف کرنے سے نہیں، معاہدے کرنے سے نہیں، قوموں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے نہیں، جنگ کے نہ کرنے سے نہیں ہوتے، بلکہ امن، یگانگت، خوشی اور ہم آہنگی سے قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے دکھ اور اذیت کو اپنا دکھ اور اذیت سمجھیں گے، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے۔ ایسا کرنے سے دنیا کے سب ہتھیار خود بخود ناقابل استعمال ہو جائیں گے، اور قومیں لڑائی کی بجائے ایک دوسرے سے امن میں رہنے کو ترجیح دیں گی۔ شکریہ۔